سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ، گھر میں بیویوں کی خدمت۔ ابن ماجہ کتاب النکاح میں ہے، میرے حضور نے فرمایا، یاد رکھو تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں یعنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ اس باب میں دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یاد رکھنا تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر رویہ رکھتے ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھے ہوئے ہوں۔ یہ تو ہو گئے میرے حضور کے فرمودات۔ آئیے اب میرے حضور کا عمل ملاحظہ کیجیے، اور عمل ملاحظہ کرنے کے لیے گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ سے لیجیے کہ اس موقع پر معتبر گواہی اہل خانہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ ہو گواہی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان میں ہے، میرے حضور کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو کیا معمولات تھے؟ مومنوں کی ماں نے جواب دیا، حضور جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنے اہل خانہ کے کام کاج کیا کرتے تھے، اپنی گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کی طرف چلے جاتے۔ لوگوں گھر والوں کے کام، گھر والیوں کی خدمت۔ ہماری روحانی اماں جان نے ایسے جامع الفاظ بول دیے کہ اس سے سب کچھ مراد دیا جا سکتا ہے۔ ان جملوں میں آٹا گوندنا بھی شامل ہے، گھر کا جھاڑو دینا بھی شامل ہے، گھر کی صفائی بھی شامل ہے، کپڑے دھونا بھی شامل ہے۔ جب عورت بچوں والی ہو تو بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے روتے بھی ہیں۔ ماں روٹیاں بھی پکائے تو باپ روئے بچے کو اٹھا کر چپ کرائے۔ ماں بچے کی خدمت مصروف ہو، بچہ ماں کو اٹھنے نہ دے تو باپ اٹھے اور گھر کا کام بانٹے۔ غز وہ جو کام کرتا ہے۔ اور میرے حضور کی تو 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کے بارے میں جو جواب دیا وہ صرف اپنے ساتھ متعلق جواب نہیں تھا، بلکہ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں حضور کا جو طرز عمل تھا اس کا جواب دیا ہے۔ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہ تھی تو میرے حضور ان کے ساتھ بھی وہی طرز عمل رکھتے تھے جس کا صدیقہ کائنات اظہار فرما رہی ہیں۔ لوگوں 1400 سال قبل یہ وہ دور ہے جس دور میں عورت کے کام کو خاوند نپٹا دے، یہ تصور تو محال تھا، توہین آمیز خیال کیا جاتا تھا۔ 1400 سال کی بات چھوڑو، آج کی بات کرتے ہیں۔ ہندوانہ معاشرے میں مرد چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے، پانی کا گلاس تک نہیں پکڑتا۔ عورت بیچاری بچوں کی خاطر تواضع کر کے جس قدر بھی تھکی ہوئی ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، خاوند کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ گھر کا نواب ہے، بادشاہ ہے، راجہ ہے۔ اللہ اللہ، میرے حضور نے تصورات بدل دیے، مزاج بدل دیے۔ گھر میں بھی محبت و پیار اور خدمت و اثار کا ماحول، جبکہ گھر سے باہر نکلیں تو تب بھی خوشگوار انداز۔ ابن ماجہ ابواب النکاح میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں، ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی۔ ابو داود کتاب الجہاد میں ہے کہ اس کے بعد پھر ایسے ہی ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تم ذرا آگے چلو، اور تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے کہا، آؤ دوڑ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ اب فرمایا پہلی دوڑ کا بدلہ اتر گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر دعوت قبول نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہمسایہ تھا جو فارسی یعنی ایرانی تھا، وہ شوریہ بڑا مزیدار بناتا تھا۔ اس نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنے کے لیے بڑا شاندار شوربہ تیار کیا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو بلانے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ دعوت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے؟ فارسی نے کہا، جی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، تب تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ دوبارہ حضور کو بلانے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ بھی چلے؟ ایرانی پھر بولا، جی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ چلا گیا اور تیسری بار پھر خدمت میں حاضر ہو کر بلانے آ گیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ عائشہ کو بھی شوربے کی دعوت ہے کہ نہیں؟ اب کے ایرانی بولا جی دعوت ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل رہے تھے، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ ایرانی کے گھر میں جا داخل ہوئے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں حضور کے انداز پر فارسی بار بار آتا رہا، مگر میرے حضور نے برا نہیں منایا کہ یوں کہہ دیتے جا بابا ہم نہیں آتے رہے ہم تیری دعوت سے، ایک بار جو کہہ دیا جی ہاں ہم ہوتے تو ایسا ہی کرتے، مگر یہ تو میرے حضور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کہتے؟ اور قربان جاؤں حضرت عائشہ کے کریمانہ اخلاق پر بھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور آپ جائیے مجھے رہنے دیجیے، یا یہ کہ فارسی نے میرا جانا مناسب نہیں سمجھا تو اب میں تو نہیں جاؤں گی، اور پھر میرے حضور نے فارسی کا بار بار آنا اور ایک ہی بات کہنے کا بالکل برا نہیں منایا۔ اگر شوربہ کم بھی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو کفایت کر جاتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے حضور اپنی زوجہ محترمہ کے بغیر نہیں گئے کہ میں تو وہاں بیٹھا شوربہ پیتا رہوں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی رہے، یہ حضور کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا آخرکار فارسی کو ہی ہار ماننا پڑی، میرے حضور کی زوجہ محترمہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑی۔ جی ہاں یوں خیال کیا کرتے تھے میرے حضور اپنی گھر والیوں کا۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ مروی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ ہمراہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ پچھلی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا، جب چلنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو زفزار کے گھونگوں کا بنا ہوا تھا ٹوٹ کر گر گیا۔ اس ہار کی تلاش کی وجہ سے لوگ سفر سے رک گئے، حتیٰ کہ صبح روشن ہو گئی، پانی موجود نہ تھا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کا خیال کیا تو اللہ نے بھی ایک ایسی نعمت دے دی جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، اور وہ تیمم ہے۔ مسلم کتاب الفضائل میں حسن اخلاق کا ایک منظر یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شے کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو، یہ تھا میرے حضور کا طرز عمل، اور اسی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمائی۔ مزید تلقین ملاحظہ ہو ابو داؤد کتاب النکاح میں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی کمزور بندیوں کو مت مارا کرو۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں تو اپنے خاوندوں پہ دلیر ہو گئی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اب عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس آنے لگیں اور خاوندوں کی شکایتیں کرنے لگیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اللہ کے بندو، میرے گھر والوں کے پاس کثیر تعداد میں عورتیں آئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، تمہارے اندر ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں مروی ہے روایت کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو چہرے پر مارنے سے منع کیا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی چہرے کی بدصورتی کی بد دعا یا گالی دے، یعنی اسوا یہ ہے کہ مت مارے، لیکن اگر کوئی نہیں رکتا تو اس پر کچھ پابندی تو عائد کر دی جائے۔ ابو داؤد کتاب الطلاق میں ہے کہ ایک خاتون حبیبہ بنت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، انہیں جناب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر مارا کہ ان کا کوئی عضو توڑ ڈالا۔ جو ہی رات گزری فجر نمودار ہوئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو دروازے پہ حبیبہ کھڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو دروازے پہ پاس کھڑے جب دیکھا تو پایا تو پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ وہ بولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سہیل کی بیٹی حبیبہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں نہیں، یہ ثابت نہیں،
اب ثابت بن قیس بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہیں، ماشاءاللہ جو ہوا اس نے سارا مجھے بتلایا ہے۔ ساتھ ہی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی پڑی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جو کچھ مجھے حق مہر دیا ہے وہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مال لے لو اور اسے فارغ کر دو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے انہیں حق مہر میں 2 باغ دیے ہیں اور وہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لے لے اور اس سے جدا ہو جا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوا دیا، جب زیادتی اس قدر بڑھ جائے تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو اس انجام سے بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنے اخلاق اور طرز عمل صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ الغرض جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اسوا بنائے گا، گھرانہ اسی کا شاد آباد رہے گا۔ جی ہاں، میرے حضور تو انتہا درجے نرم تھے۔ ابو داود کتاب الادب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ تبارک و تعالی نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند فرماتا ہے، اور نرم خوئی پر جو عطا فرماتا ہے وہ کٹھے پن اور کرخت پن پر نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک بیویوں پر کس قدر مہربان اور شفیق تھے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، حج کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اونٹوں پر سوار تھیں، ایک حبشی غلام جس کا نام انجشہ تھا وہ اونٹوں کو ہانک رہا تھا۔ اونٹ تیز دوڑتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجشہ کو مخاطب کر کے کہا، انجشہ اونٹوں پر آپ گنے ہیں، آہستہ چلیں۔ جی ہاں، میرے حضور نے خواتین کو شیشوں اور آپ گینوں سے تشبیہ دی۔ اس حدیث کا امام مسلم نے جو باب باندھا ہے، اس کا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ حضور کی رحم دلی اور نرمی۔ میرے حضور نے شیشے قرار دے کر مردوں کو باور کرایا ہے کہ شیشوں کو توڑا نہیں جاتا، سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ عورت کو پسند کا حق۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کتاب النکاح میں ہے کہ ایک نوجوان کنواری لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے بتلایا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ہے، مگر اسے یہ شادی ناپسند ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ نکاح کو برقرار رکھے یا نہ رکھے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح میں ایک اور حدیث ہے، حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی کم حیثیت میرے ذریعے سے اونچی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔ اختیار پانے کے بعد لڑکی کہنے لگی، میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو یوں جبر کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ آج 21ویں صدی کی دنیا میں بھی ایسے بہت سارے معاشرے موجود ہیں، خاص طور پر قبائلی معاشرے کے، وہاں لڑکی ایسی آزادی اور اختیار کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے حضور نے 1400 سال قبل کنواری لڑکی کو حق دیا کہ اگر نکاح میں اس کے ساتھ جبر ہو تو وہ حاکم وقت یا قاضی کے پاس آ جائے، اسے فیصلہ یہ ملے گا کہ نکاح کو برقرار یا ختم کرنے کا اختیار لڑکی کے پاس ہے۔ جی ہاں، 1400 سال پہلے ایک کنواری لڑکی اپنے نکاح کے بعد اپنا حق میرے حضور سے حاصل کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ جبر کے نکاح کا باپ کو اختیار نہیں۔ جی ہاں، یہ لڑکی بھی کس قدر بلند کردار کی حامل تھی کہ اپنا حق بھی حاصل کرتی ہے اور باپ کی عزت کو بھی برقرار رکھتی ہے، کیوں نہ رکھتی؟ میرے حضور کے پاکیزہ معاشرے کی پروردہ لڑکی تھی، ایثار کیوں نہ کرتی؟ وہ مدینے کی رہائشی تھی جو مسجد نبوی میں میرے حضور کے خطبات جمعہ سنا کرتی تھی۔ بخاری و مسلم اور ابن ماجہ کی کتاب النکاح میں ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ کنواری لڑکیاں کا قطعاً نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ مزید فرمایا اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، یعنی جب باپ یہ کہے کہ بیٹا تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کرنے لگے ہیں، لڑکی خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ!
کمال شرم و حیا میں لپٹا بابرکت انداز ہے، اسی طرح وہ عورت جو بیوہ اور مطلقہ ہو اسے شوہر دیدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا کوئی وقت گزار چکی ہے، لہذا فطری سی بات ہے کہ کنواری اور اس کا معاملہ ذرا مختلف ہے، اور جتنا مختلف ہے اتنا سا اختیار اسے زیادہ دیا گیا ہے، لہذا ابن ماجہ کتاب النکاح میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ خاتون اپنی ذات پر اپنی والی یعنی سرپرست سے زیادہ اختیار رکھتی ہے، مزید فرمایا اس کا نکاح کرتے وقت اس سے مشورہ کیا جائے، یاد رہے مشورے میں بات اچھی طرح خوب کھلتی ہے، لہذا شوہر دیدہ کو یہ حق دیا ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے، مشاورت کا انداز اپنا جائے، اور اس مشاورت میں وہ جہاں کا اندیہ دے وہاں اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ابو داود کتاب النکاح میں ہے، حضرت خنسہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وہ بیوہ تھیں اور اس کے والد نے اس کی شادی کر دی، اس نے اس نکاح کو ناپسند کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ ابو داود کتاب النکاحی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ کے معاملے میں ولی کو کوئی دخل نہیں، یعنی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ولی کو بیوہ کی پسند ہی سامنے رکھنا ہوگی۔ ابو داود کتاب النکاح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا کہ باپ کنواری بیٹی سے بھی مشورہ کرے، یعنی موقع و محل کے مطابق طرز عمل ہونا چاہیے۔ ابو داود کتاب النکاح میں ہے یتیم کنواری لڑکی سے بھی اس کا ولی مشورہ کرے، اللہ کی قسم کیا فطری انداز ہے، یتیم لڑکی کنواری اور شوہر دیدہ سب کے حقوق کا تحفظ بھی ہے اور انہیں شطر بے مہار بھی نہیں ہونے دیا گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے۔ یاد رہے ماں باپ اپنی اولاد کا دنیا کے ہر ہمدرد سے لاکھوں گنا بڑھ کر خیال رکھنے والے ہیں، اولاد کے مفادات کی بہتری کو سامنے رکھنے والے ہیں، اگر کسی باپ نے کوئی کوتاہی کی تو ایسا واقعہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، اس لیے کسی عورتوں کو حق بھی دیا مگر پابند بھی کیا کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب النکاح، یعنی اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر خود ڈھونڈتی پھرے، کوئی اس سے رابطہ کرتا پھرے تو یہ سب بے حیائی، فحاشی اور بدکاری ہے، اور اگر ایسے لچھن اپنا کر اگر کوئی لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو یہ کوئی نکاح نہیں، یہ بدکاری ہے۔ چنانچہ وہ باپ اور ماں جو جنم دیتے ہیں، پالتے ہیں، تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، میرے حضور نے ان کے حق کو بھی قائم رکھا ہے، ایک توازن ہے جس کا پلڑا میرے حضور نے کسی جانب بھی جھکنے نہیں دیا، اولاد کو تباہ ہونے سے بچایا کہ ان کی عمر کچی ہے، وہ کسی فریبی کے فریب میں پھنس کر تباہ نہ ہو جائیں، چنانچہ بچیوں اور لڑکیوں کو ولی کا پابند کیا، شوہر دیدہ کو بھی ولی کا پابند کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کو پابند کر کے میرے حضور نے ان کے حقوق کا تحفظ کیا، دھوکہ باز لٹیروں، محبت کے نام پر بدکار فریبوں، پیار کے نام پر فروخت کنندگان سے محفوظ کیا، ان کی عزت و عصمت کا تحفظ کیا، ان کے والدین کی آبرو کا تحفظ کیا، معاشرے کی پاکیزگی کا تحفظ کیا۔ حکم نہیں مشورہ، میاں بیوی دونوں غلام لونڈی ہوں تو اصول یہ تھا کہ عورت اگر آزاد ہو جائے تو اس کی مرضی ہے کہ خاوند کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لے۔ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، دونوں غلام اور لونڈی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مالی معاملات کی، وہ اپنے مالکوں کو رقم دے کر آزاد ہو گئیں، آزاد ہوتے ہی انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت سے بھی آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہتر تھیں، جبکہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ اور موٹے نیم نقش کے حامل تھے۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق میں مروی احادیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے تازہ ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے رنگ کا حبشی غلام تھا، مدینہ کی گلیوں میں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے روتا پھر رہا تھا کہ اس کے آنسو کی داڑھی کو تر کر رہی تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے عباس، آپ کو تعجب نہیں ہو رہا
کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت ہے، جبکہ اس کے برعکس بریرہ کو مغیث سے کس قدر نفرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تم اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی؟ حضرت بریرہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں، صرف سفارش کرتا ہوں۔ بریرہ کہنے لگیں پھر مجھے مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ لوگوں، یہ ہیں حکمران مدینہ، میرے حضور جنہوں نے ایک لونڈی کے سامنے سفارش کی، اس نے نہیں مانی تو حضور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ قانون کے مطابق بریرہ کا حق تھا اور قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میرے حضور نے قانون کی بالادستی کو قائم رکھا، ایک لونڈی کو جو آزاد ہو گئی تھی اس آزاد عورت کو کمال آزادی کا حق دیا کہ بریرہ میں حکم نہیں دے رہا، صرف سفارش کر رہا ہوں، مانتی ہے تو ٹھیک، نہیں مانتی ہے تو تیری مرضی۔ یہ ہے وہ حق جو عورت کو میرے حضور نے 1400 سال پہلے دیا، جس کا آج بھی کئی معاشروں میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حقوق نسواں کی باتیں کرنے والوں، تمہیں بھی آج زبان دی ہے تو میرے حضور کے کرداروں نے زبان دی ہے، تو میرے حضور کے کردار نے زبان دی ہے، لیکن تمہاری بدقسمتی، تم جو باتیں کرتے ہو تو عورت کو حقوق کے نام پر منڈی کی ایک آراستہ پہ راستہ چیز بنا کر فحاشی پھیلاتے ہو، اس کی ناموس کا ستیہ ناش کر کے اس کی عزت کے پردے تار تار کرتے ہو، اس کے کپڑے کم سے کم کرتے چلے جاتے ہو، اسے ماڈل بنا کر منڈی میں اپنا مال بیچتے ہو، تم استحصال کرتے ہو۔ میرے حضور اسے سچے اور حقیقی حقوق دے کر عزت و شان دلاتے ہیں۔ بیوی کا حق نسائی کتاب الصیام میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے میرا نکاح ایک عورت کے ساتھ کر دیا۔ عورت کا تعلق ایک معزز گھرانے کے ساتھ تھا۔ میرے ابا جان وقتاً فوقتاً بہو کی خبر لینے آتے اور اس سے اس کے خاوند کے سلوک کے بارے میں پوچھتے۔ آخر ایک روز وہ کہنے لگی جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں، یعنی آپ کا بیٹا بھی ایسا ہی ہے، ایک اچھا آدمی ہے مگر رات کو عبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ جب سے میں آئی ہوں کبھی میرے قریب ہی نہیں ہوا، نہ کبھی بستر پر بیٹھا، نہ میری خبر لی کہ کس حال میں ہوں۔ ابا جان نے یہ سنا تو مجھے کہنے لگے میں نے ایک مسلمان خاتون سے تیری شادی کی اور یہ تو نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ ہی دیا؟ میں نے ابا جان کی بات سنی اور کوئی دھیان نہ دیا، اس لیے کہ مجھے اپنے نفس پر قابو پانے کی ہمت اور قوت حاصل تھی۔ آخر کار میرے ابا جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری یہ صورتحال رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ میں اپنے ابا جی کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تو مجھ سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ ایسا مت کرو، مجھے دیکھو میں بھی رات کو قیام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، لہذا قیام کر اور سو جا، روزہ رکھ اور چھوڑ بھی دے، اور یاد رکھ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تمہارے مہمان کا حق بھی تمہارے ذمہ ہے، اور جو تمہارا دوست ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ اے حوا کی بیٹیوں، میری دعا ہے کہ تمہیں سسر ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو کا پورا خیال رکھا، بیٹے کو الگ بسایا مگر بہو کے حقوق کا خیال کرنے چلے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے بہو کو بیٹی سمجھا تھا۔ سسر باپ ہوتا ہے، اس کا رشتہ محرم کا ہوتا ہے، اور جب زاہد عابد بیٹے نے باپ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تو قربان جاؤں میرے حضور نے اس کے زہد اور عبادت و ریاضت کا قبلہ درست کیا اور واضح کر دیا کہ بیوی کا حق ادا کیے بغیر کوئی کس طرح ولی بن جائے گا، اپنے جسم کا حق چھین کر کوئی کس طرح رب کریم کا یار بن جائے گا، دیگر حقداروں کے حقوق کو نظر انداز کر کے کیسے اللہ کا پیارا بن جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں بن سکتا۔ میرے حضور نے تو فرما دیا، ہر شوہر کو حکم دے دیا کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی کھلائے جب خود کھائے، اور اسی طرح جب تو خود لباس پہنے تو بیوی کا جوڑا سلوا کر اسے بھی پہنا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب النکاح، یعنی وہ تیری زندگی کی رفیقہ ہے، ساتھ رہے گی، اس کی زوجیت کا حق بھی ادا کرنا ہوگا اور اس کی ضروریات کا بھی حسب استطاعت خیال رکھنا ہوگا۔
اسی طرح عورت کو بھی اپنے خاوند کو راحت پہنچانا ہوگی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہوگی، شوہر کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہوگا، اور حقیقت میں دونوں کا باہم تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کا خوبصورت نقشہ تو قرآن نے کھینچا ہے۔ وہ قرآن جو میرے حضور پر نازل ہوا اس میں کمال ہی انداز ہے جو سب کو لاجواب کر گیا۔ اللہ نے فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ: اے مردو، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لوگوں، ہر کوئی لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جو لباس کو گندہ رکھتا ہے اسے صاف نہیں کرتا، طہارت کا خیال نہیں کرتا، وہ غلیظ انسان ہے، گندا انسان ہے۔ اچھے میاں بیوی وہ ہیں جو اپنے راز دوسروں کو بتلا کر گند نہ ماریں، ایک دوسرے کے ہم راز رہیں، دونوں ایک دوسرے کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ہے وہ حقوق اور باہمی تعلقات جن کو بتلایا ہے اور سنوارا ہے میرے حضور نے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں یہ بات بہت بڑی خیانت شمار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو اور پھر اس راز کو فاش کر دے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب الادب۔ بیٹیوں کا اکرام۔ ابو داؤد کتاب الادب میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ابا جان کے گھر آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے تو وہ اٹھ کھڑی ہوتیں، اپنے ابا جی کی طرف چل پڑتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتیں، بوسہ لیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتیں۔ بیٹیوں، ذرا غور کرو، میرے حضور نے بیٹی کو جو محبت دی وہ 1400 سال پہلے ایک انقلابی قدم تھا۔ اس دور میں تو بیٹیوں کو منحوس جانا جاتا تھا، انہیں زندہ ہی گھڑے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ اس دور میں میرے حضور نے اپنی 4 بیٹیوں کو جو محبت دی اس نے بیٹی کے مقدار کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں اور میرے حضور کو ان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا۔ جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ابا جی سے بے حد پیار تھا۔ دونوں جانب سے محبت اور پیار کے مناظر ملاحظہ ہوں، یہ مناظر ہر باپ بیٹی کے لیے نمونہ ہیں۔ اور لوگوں سنو، جو کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سنیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کی زبان مبارک سے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں کہ ان کے ہاں ایک عورت آئی، اس کے ہمراہ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس وقت 3 کھجوریں دستیاب تھیں، وہ میں نے اسے دے دی۔ اس نے دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دی اور جب تیسری کھجور اس نے اپنے منہ کو لگائی تو بچیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ وہ عورت کی جو ایک کھجور خود کھانے لگی تھی اب اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں بچیوں کو آدھا آدھا ٹکڑا دے دیا۔ مجھے ماں کی ممتا کی اس کیفیت نے عجیب حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ سارا واقعہ اور اپنی حیرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیران کیوں ہوئی ہو، وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ مزید فرمایا صحیح مسلم میں ہے جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور اسے ان کی وجہ سے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں جہنم کی آنکھ کے سامنے حجاب بن جائیں گی۔ ابن ماجہ میں ہے فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہا جب تک وہ اس کے پاس رہیں تو وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔ جس کے پاس 1 بیٹی ہو اسے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ ماں محبت کا بلوس موتی۔ دنیا میں جو شخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے، جون سی خاتون بھی کسی سے محبت کرتی ہے، اس کے پیچھے مفاد ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا اور عمدہ مفاد کیوں نہ ہو، مگر ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ بلوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ماں کا مقام باپ سے 3 گنا بڑھ کر ہے۔ ترمذی کتاب البر میں ہے، بہر بن حکیم رحمۃ اللہ بتلاتے ہیں کہ میرے دادا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا ماں کے بعد کس سے؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کی حضور پھر کون؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا حضور پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا باپ کے ساتھ، اور پھر درجہ بدرجہ جو قریبی ہوں۔
ابن ماجہ کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، جبکہ ابن ماجہ میں ہی حضرت ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا میں ہر شخص کو اس کی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، 4تھی بار فرمایا میں ہر شخص کو اس کے باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہوں۔ حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے 3 بار فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے، 1 بار فرمایا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق کی بات کیا کرتا ہے، بات کہیں آگے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ تیری جنت اور تیری جہنم ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو جنت ہے، انہیں ناراض کرے گا تو جہنمی ہے۔ تو اے بیٹوں اور بیٹیوں میرے حضور کے الفاظ ملاحظہ کر لو، یاد رہے مندرجہ بالا احادیث کا تعلق ابن ماجہ کے ابواب الادب سے ہے، غور فرمائیے ماں کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے، اور اگر ابھی احساس نہیں ہوا تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ جائیے، وہاں ایک منظر ملاحظہ کیجئے، 1400 سال پرانا سین ہے۔ امام حافظ محمد بن عیسیٰ اپنی ترمذی شریف میں حدیث لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، کیا کوئی توبہ کی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا جا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ میرے حضور کے خاکے بنانے والوں ذرا غور کرو، میرے حضور نے ماں کو جو یہ خاتون ہے اس کی اولاد کے ہاں کس قدر بلند مقام دلوایا ہے۔ تمہاری مائیں اولڈ ہوم میں اولاد کی صورتیں دیکھنے کو سسک سسک کر مر جاتی ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ دیکھو میرے حضور نے ایک بزرگ اور کمزور خاتون کو کس کس اعزاز سے نواز کر معاشرے میں سب سے بڑھ کر قابل تکریم بنا دیا ہے کہ ماں نہ تو ہو تو ماں کی بہن سے حسن سلوک کر کے رب کی رحمت کا حقدار بن جا۔ بیوہ اور مساکین، بخاری کتاب النفقات، مسلم کتاب الزہد، ترمذی کتاب البر اور ابن ماجہ ابواب التجارات میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو شخص بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہے، یا وہ اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور بے سہارا مسکین خواتین و حضرات کی کفالت خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے، تاہم میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ان کی خدمت کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھول دیا اور اتنے بڑے اجر و ثواب کا اعلان فرمایا۔ بیوہ اور مساکین کی خدمت کر کے یہ مقام وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی ہمت کے مطابق انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرے، بیوہ خواتین اور مساکین کی خدمت کے ادارے بنائے، ان کی بہبود کے پروگرام بنائے، بیوہ عورت کی یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست کرے۔ یاد رہے میرے حضور نے خود یتیم میں پرورش پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔